حلقہ باب ذوق لاہور کا اس مشکل حالات میں جس طرح ادب کی خدمت آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ یقیناً قابل تحسین ہے، اور یہ بھی جب کبھی قرآنائی ادب کی تاریخ لکھی جائے گی تو آپ کا نام سر فہرست ہوگا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے شہر کے شاعر اختر عثمان کے ساتھ آپ جشن منا رہے ہیں۔ بڑا دیرینہ تعلق ہے۔ اختر عثمان کو سمجھنے کے لیے، اس کی شاعری کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو اسلام آباد اس شہر کے مزاج کو سمجھنا اور تھوڑی سی تاریخ میں جلدی بیان کر دوں تاکہ شاعری بہتر طریقے سے آپ سمجھ سکیں۔ میں اور یہ شہر ایک ساتھ پروان چڑھے۔ ایک لحاظ سے اگر کہا جائے تو اگر اسلام آباد کی کوئی سن آف سوئل ہے تو وہ ہماری نسل ہے۔ میں بات کر رہا ہوں 1978 کے بعد کے زمانے کی۔ یہ وہ اسلام آباد ہے جب قطب اللہ شہاب، ممتاز مفتی، منشا یاد، ریاض فاروقی، احمد داؤد، ان میں جونیئر ترین حسن عباس رضا، جی اس زمانے کا میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں۔ پھر وہ بھیانک دور آیا جسے آمریت کا بدترین دور کہتے ہیں۔ ہم لوگوں کالج یونیورسٹی کا زمانہ، تو اس وقت کے جو ہماری نسل کے شاعر تھے، یعنی اس دور کے جو نوجوان نسل کے شعراء کرام تھے، ان میں میرے ساتھ مشتبہ حیدر شیرازی، طلعت منیر، عابدہ عروج، فواد حسن فواد اور اس قبیل کے پنڈی اسلام آباد کے لوگ، وہ تھی جو ہماری جنریشن ڈیبیٹ سے اتر کے آئی تھی۔ فراز صاحب کا زمانہ ایک یادگار زمانہ تھا، تو ہمیں کہیں جگہ نہیں ملتی تھی، اور نظریاتی طور پر ہم ترقی پسند تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ترقی پسندوں سے بھی گریز کر کے ہم ایک مزاحمتی ادب کے طور پر ہماری نسل ابھری تھی۔ اور اسلام آباد میں سرکاری اداروں کے حوالے سے جگہ ملتی نہیں تھی، تو پاک برادر لیبیا ہاؤس میں صغیر کامران صاحب ایک ہال تھا، وہاں شام کو سارے جمع ہو جاتے تھے۔ تقریباً یہ سمجھیے 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اسلام آباد اور پنڈی کے اس پاک برادر لیبیا ہاؤس، تو وہاں ہم لوگ پیدل آیا جایا کرتے تھے سڑکوں پہ تمام لوگ۔ تو بجائے اپنے اس مزاحمتی ادب کو پروان چڑھانے کے لیے ہم نے ایک ینگ رائٹرز فورم کے طور پر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی تھی۔ حلقہ باب ذوق موجود تھا اور بہت سے ادارے موجود تھے، تو ہم نے حلقہ باب ذوق وغیرہ میں جاتے تھے، وہاں مشکلات پیش آتی تھی، تو ینگ رائٹرز فورم کے نام سے ایک فورم بنایا تھا، ایک تنظیم بنائی تھی جو باقاعدہ مشاعرے ایسی جگہوں پہ جگہیں ہمیں ملتی نہیں تھی۔ پھر رفتہ اس میں قافلے میں لوگ شامل ہوتے رہے، اور ایک پوری لاٹ AGPR کہ ہم انہیں شعراء کے کلام کہتے ہیں، جن میں طارق نعیم، رفیق سندیلوی اور اختر شیخ مرحوم یہ شامل ہوئے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک گوشہ ادب ایک اور تنظیم بنی جو ماہانہ ہفتہ وار یا ماہانہ اس زمانے میں مشاعرہ ہوا کرتا تھا۔ تو بہت سی جگہیں یہ اسلام آباد اور بتایا ہم دونوں ایک ساتھ پروان چڑھے۔ ان میں جو شاعر پہلے سے موجود تھے وہ موجود تو تھے ضرور، لیکن وہ نظریاتی طور پر درمیان میں رہا کرتے تھے، ہوا کا رخ دیکھ کر بدل جاتے تھے، اس لیے میں نے ان لوگوں کے نام لینے سے گریز کیا۔ یہ میں خالص ان لوگوں کا نام لے رہا ہوں جنہوں نے مزاحمتی ادب کی بنیاد اسلام آباد میں رکھی، ہماری نسل سے تعلق تھا۔ اس میں پھر بہت مشاعرے اور تقریبات ہوتی رہی۔ وہ زمانہ فرت عباس کو یاد ہوگا، عباس تابش کو یاد ہوگا، یکساں صورتحال تھی پنڈی اسلام آباد میں۔ تو وہاں ایک نئی سی آواز ہمارے ساتھ شامل ہوئی۔ خرم خلیق فیصل آباد سے آئے تھے، وہ بھی جب ہم نے مزاج دیکھا، شاعری کا انداز دیکھا، تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو اتنے میں یہ طارق نعیم اور رفیق سندیلوی وغیرہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے تھے۔ ایک نئی سی آواز آئی، شعر پڑھا، اور شعر میں ایک کھنکتا ہوا لہجہ، اختر محمود نام بتایا گیا۔ خیر ہمارے ساتھ ہمیں کیا چاہیے تھا، ایک تلاش ینگ سے بالکل نوجوان، یقیناً ہم بھی اس زمانے میں نوجوان تھے، لیکن یہ قدرے زیادہ نوجوان۔ تو اس کا نام اختر محمود تھا، اور شاعری کی ایک کاٹ اس میں موجود تھی۔ ارشد جاوید فیصل آباد سے آ جایا کرتے تھے، رام ریاض کبھی کبھی جھنگ سے آ جایا کرتے تھے، بڑی مشکلوں سے ہمیں جگہ ملتی تھی فنکشن کرنے کی۔ تو 11 سال ہم نے مزاحمتی ادب کا دور گزارا۔
خورشید رضوی صاحب بھی یہیں تھے، منشیات جیسی شخصیت، بڑے بڑے، احمد داؤد، میں کس کا نام، رشید قیسانی. تو مختصر یہ کہ ہمارے ساتھ شامل ہو کر اختر محمود نے، جو بعد میں اختر عثمان کہلائے، انہوں نے اپنا ایک مستقل لہجہ بنایا. جمال عزت صدیقی مرحوم بھی یاد ہے اٹک سے، وہ بھی ہمارے ساتھ آ کے شامل ہو گئے تھے. یعنی جب ہم یہ ینگ رائٹر فورم بنا رہے تھے تو اس وقت جمال عزت صدیقی ہمارے ساتھ تھے. یہ بالکل نظریاتی لوگ کہلاتے تھے، مزاحمتی ادب سے دو قدم آگے، یعنی شدید مزاحمتی ادب کے لوگ ان میں شامل تھے. تو پھر وقت گزرتا رہا اور اپنی مصروفیات، پھر ملازمتیں، سرکاری ملازمتیں. یہ کوفہ مزاج شہر ہے، لیکن اس کوفے کا مزہ بہت ہے، اس لیے کہ اس کوفے کا کہنے کے باوجود اگر اسلام آباد سے 40 میل دور بھی بستا ہوگا تو وہ اپنا تعلق اسلام آباد سے جوڑے گا. اس کوفے میں خوبی بھی ہے، کوفہ مزاج ضرور ہے، لیکن اس میں خوبی ضرور ہے، سے لوگ اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، جوڑنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو میرا مختصر یہ کہ اختر عثمان، ہم لوگ اپنی مصروفیات، نوکریوں میں، اور پھر شادیاں اور گھر باری شروع ہوئی. لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ جن لوگوں نے ادب کو بہت سنجیدگی سے لیا، ان میں ایک طارق نعیم، اختر عثمان، رفیق سندری، مطلب یہ تمام لوگ سنجیدہ اپنے مقام پر رہے، اپنی نوکریاں بھی کرتے، لیکن یہ بڑی کانسٹنٹلی وابستہ رہے. پھر زمانہ گزرتا گیا اور پھر بہت دنوں کے بعد حالات، ملاقاتیں شروع ہوئیں، اس پر کوسہ پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا تھا. تو اختر عثمان کا کمال یہ ہے کہ اختر عثمان نے بڑی، پھر افتخار عارف صاحب اس شہر میں آئے تو یہ سمجھیے اس طرح دبستان ندیم و قاسمی تھا، اس طرح یہاں دبستان فراز و افتخار عارف کی کیفیت شروع ہوئی، لیکن زیادہ عرصہ وہ چل نہیں سکی. تو اس کے بعد پھر سلسلہ ادبی نشستوں کا، ہم لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے. لیکن اختر عثمان نے بڑی محنت اور بڑی سنجیدگی، بڑے مشکل حالات اختر عثمان نے دیکھے، شاید ہم لوگ وہ حالات برداشت بھی نہ کر سکیں، لیکن بڑے کرائسس کے باوجود اختر عثمان نے اپنی اس ادبی رنگ کو برقرار رکھا. ان کی شاعری میں وہ رنگ جھلکتا ہے. جو لوگ ان کی ذاتی زندگی سے واقف ہیں، بہت بڑے حادثات گزارے، اور پھر رفتہ رفتہ جو سہولت فراز صاحب کو حاصل تھی وہی اختر عثمان کو حاصل ہو گئی. وہ جو فارسی دانی کا شوق فراز صاحب کا پس منظر تھا، اور اختر عثمان نے بہت پڑھنا شروع کیا، اپنے آپ کو بہت اس میں غرق کر لیا. پھر اکیڈمی آف لیٹرز، ہمارے نظریاتی اختلافاتی میں ہمیں گنجائش کم ملا کرتی تھی. فراز صاحب کو جملہ یاد ہے، حسن عباس رضا اور مجھے وہ اس زمانے میں ادبی دہشت گرد کہتے تھے، جب دہشت گردی کا نام تک کوئی نہیں جانتا تھا. تو حسن عباس نے تو اس سلسلے میں بہت مشکل وقت میں گزرا، بس زندان بھی وقت گزارا. بہرحال یہ تمام کہانی ہے کہ اختر عثمان اسی سلسلے کی ایک کڑی. ابھی جس تکلیف اور مراحل سے گزرنے کے بعد بھی اختر عثمان نے اپنے آپ کو قائم و دائم رکھا، وہی بہت بڑا کمال ہے. اور شاعری میں چونکہ میں پس منظر بیان کر دیا، وہ شاعری میں وہ رنگ ابھی تک جھلکتا ہے. اختر عثمان ہو، طارق نعیم ہو، اختر شیخ مرحوم دنیا سے چلے گئے. جب یہ مجتبی شیرازی، اب سوشل میڈیا پہ ہم لوگ ساتھ کبھی کبھی آ جاتے ہیں. ایک اچھی بات یہ ہوئی، فرتب بادشاہ اگر میرے پروگرام یہ میری بات سن رہے ہوں گے، عباس صاحب سن رہے ہوں گے تو گواہی دیں گے. جو دور ہم نے مزاحمتی ادب میں گزارا تھا، ویسے ہی حالات ہمیں کرونائی ادب، یعنی کرونائی دور میں گھر میں محدود ہو جانا بھی وہی ہے. جس طرح پہلے پورا معاشرہ قید تھا، اب ہم لوگ گھر میں قید ہو گئے، تو وہی یادیں، وہی کیفیتیں دوبارہ سامنے آئیں. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اب زمانہ تیار رہے کہ ایک مزاحمت کے بعد کرونائی ادب کی بھی ایک تاریخ مرتب ہوگی. اور تو اب جب ہم کرونائی ادب میں آئسولیشن میں آئے تو پھر شاعری کے علاوہ کچھ آ رہا نہیں تھا، اور پھر بہت سے لوگوں سے رابطہ اسی صورت میں ہوا. اب تفصیلات اختر عثمان پر بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. اختر عثمان کی شاعری کے بارے میں گزارش کر دوں کہ ترش لہجوں کے شاعر، یعنی تیز لہجوں کے شاعر میں ایک تھوڑی سی میرے نام کے ساتھ بدنامی تھی. مجتبی شیرازی صاحب تھے، اس میں تیسرا نام اختر عثمان کا آیا. اور اختر عثمان کی کاٹ اور شدت نے، یقیناً ان کی کوئی ایسی ملازمت نہیں تھی جو مشکل حالات سے گزرنا پڑتے. ایک ادارے میں تھے، سرکاری ادارے میں، لیکن وقتی طور پر تو انہیں تھوڑی سی آزادی تھی اور ان کے لہجے کی کاٹ بڑھتی گئی.
اور پھر اگر آپ اس زمانے کی شاعری دیکھیں گے، پھر زبان و ادب پر دسترس، اور پھر بہت سی محفلوں میں اختر عثمان کو ایک مکمل شاعر بنا دیا۔ جو بچپن کے دوست جب ملتے ہیں تو اس وقت کیفیت اور ہوتی ہے، آپ اور لوگ جب اختر عثمان سے ملیں گے تو اور کیفیت ہوتی ہے۔ تو بس یہ سمجھیے کہ یہ وہ شاعر جسے اسلام آباد کی سرزمین نے پروان چڑھایا، اور اسی مٹی سے جنم لینے والے یہ تمام شعراء کرام ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ لاہور والوں نے تھوڑی سی نظر ہٹا کر مضافات کی طرف بھی دیکھنے کی کوشش کی۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی محبت کا، اور اختر عثمان کو بہت بہت مبارک کہ اہل لاہور آپ کے ساتھ یہ جشن منا رہے ہیں۔ بس ایک تازہ غزل شرکت کی خاطر اپنی پرانی زمین میں تازہ غزل گئی۔ تیری آنکھوں میں حیرانی بہت ہے، تیری آنکھوں میں حیرانی بہت ہے، شرابوں میں ابھی پانی بہت ہے۔ تیری آنکھوں میں حیرانی بہت ہے، شرابوں میں ابھی پانی بہت ہے، ذرا آواز سے باتیں کرو نا، ذرا آواز سے باتیں کرو نا، گھروں میں آج ویرانی بہت ہے، اور تماشا دیکھنا ہے فاصلوں سے، تماشا دیکھنا ہے فاصلوں سے، ابھی ساحل پہ طغیانی بہت ہے، اور سبھی کی اپنی اپنی کربلا ہے، سبھی کی اپنی اپنی کربلا ہے، یہاں اب مرثیہ خوانی بہت ہے، سبھی کی اپنی اپنی کربلا ہے، یہاں اب مرثیہ خوانی بہت ہے، اور سناؤ کھل کے اب ساری کہانی، سناؤ کھل کے اب ساری کہانی، سماعت کی فراوانی بہت ہے، سناؤ کھل کے اب ساری کہانی، سماعت کی فراوانی بہت ہے، بھلا اب کیا تمہاری نظر کرنا، بھلا اب کیا تمہاری نظر کرنا، یہاں اشکوں کی ارزانی بہت ہے، بھلا اب کیا تمہاری نظر کرنا، یہاں اشکوں کی ارزانی بہت ہے، اور بہت ہیں مطمئن باہر سے چہرے، بہت ہیں مطمئن باہر سے چہرے، مگر اندر پریشانی بہت ہے، بہت ہیں مطمئن باہر سے چہرے، مگر اندر پریشانی بہت ہے، شکیل اختر بہت مشکل ہے ملنا، شکیل اختر بہت مشکل ہے ملنا، بچھڑ جانے میں آسانی بہت ہے، تیری آنکھوں میں حیرانی بہت ہے، شرابوں میں ابھی پانی بہت ہے۔ بہت بہت شکریہ حلقہ ارباب ذوق پاک ٹی ہاؤس لاہور کا۔ السلام علیکم۔